سامعین گرامی قدر، ہم ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ سلام علیہ کا خاندان غریب خاندان تھا۔ حضرت یوسف نجار لکڑی کا کام کرتے تھے، مکانات بھی بناتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں دونوں کے لیے ایک لفظی ٹیکنون استعمال ہوتا تھا جو ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ غریب خاندان ہے، یہاں تک کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور آپ کی والدہ ماجرہ آپ کو خدا کے گھر میں لے جاتی ہیں راہ خدا میں وقف کرنے کے لیے، تو اس زمانے کے دستور کے مطابق انہیں قربانی دینا تھی۔ عام آدمی کے لیے جانور کی قربانی تھی، لیکن جو غریب اور ہوتا تھا اس کے لیے یہ تھا کہ وہ 2 قمریوں کی یا 2 کبوتروں کی قربانی دے دے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے وہ قربانی پیش کی جو غریبوں کی قربانی تھی۔ آپ غریب ہیں، آپ کی والدہ غریب ہے، اس لیے ہے کہ قربانی برداشت نہیں کر سکتی اس کا خرچہ، اس لیے قمریوں کی 2 قمریاں پیش کر دیتی ہیں کہ میں غریب ہوں، بس یہی ہے اور میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ عجیب و غریب ہے کہ ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کے بارے میں پہلے فرشتے آ کے بڑی بڑی خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا، وہ ویسا ہوگا، وہ آ کے یہ کرے گا اور وہ کرے گا، داؤد کے تخت کا وارث ہوگا، اور حال یہ ہے جو گداؤں والا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو غریب ہے، اگر اس کی خوشخبری کسی کو سنانا ہے، امیروں کو آپ نہیں سنا سکتے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے۔ امیر امیروں کی زبان سمجھتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی بادشاہ وقت کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو آپ جا کے کسی بڑے امیر و کبیر آدمی کو خبر سناتے تو اس کی سمجھ میں بھی آتا۔ غریب کے لیے اس کی سنتا کون ہے؟ غریب۔ اس لیے ہم ایک اور واقعہ فوراً پڑھتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو فرشتہ ایک دفعہ پھر چکر لگاتا ہے۔ پہلی دفعہ آیا تھا ایک خاتون کے پاس جو غریب ہیں، دوسری دفعہ آیا ایک خاتون کے پاس جو غریب ہیں، تیسری دفعہ آیا حضرت یوسف نجار کے پاس جو غریب ہیں، اور چوتھی دفعہ گڈریوں کے پاس پہنچتا ہے جو غریب ہیں۔ غریبوں کی آواز سننے والا، غریبوں کی نمائندگی کرنے والا، غریبوں کا سفیر پیدا ہوا ہے، تو غریبوں کو ہی بشارت دی جائے گی، امیروں کو تھوڑی دی جائے گی۔ گڈریے جن کو کوئی پوچھتا نہیں، بلکہ جب آپ مشنا اٹھا کے دیکھتے ہیں یہودیوں کی فقہ کی کتاب، وہاں پہ لمبی چوڑی فہرست ہے کہ کن کن لوگوں کی گواہی قابل قبول نہیں۔ محصول لینے والے، ان کی گواہی قابل قبول نہیں، کسی قیمت پہ نہیں ہے۔ گڈریے، ان کی گواہی قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ ہر وقت جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ جو راندائے درگاہ تھے، معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ، جن کا کام صرف بھیڑ بکریاں چرانا تھا، دوسروں کی نوکریاں کرنا، 2 پیسے کا کمانے والے، ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ بشارت ہو تمہارے لیے ایک نجات دینے والا، تمہارا بیڑا پار لگانے والا آ گیا ہے۔ اور واقعی بشارت انہی کے لیے ہو سکتی تھی۔ امیروں کو کوئی بشارت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی خوشخبری سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہیں خوشخبری نہ بھی ہو تو پیسے سے خوشخبریاں خرید لیتے ہیں، خوشیاں ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، جتنی چاہے خرید لیں۔ غریب بیچارہ جائے تو کہاں جائے؟ غریب کی تو خواہشات بھی ایسی ہوتی ہیں اور وہ خواہشات ایسے ہی پورا کرتے ہیں۔ ایک کہانی ملتی ہے کہ ایک بادشاہ سلامت کے یہاں وزیر سے، غریب آدمی بیچارہ، وزیر اس کو بنا دیا تھا، دفتر دربار میں روز لیٹ پہنچتا تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت کو غصہ آ گیا اور کہا کہ کیا بات ہے بھائی، تم دیر سے آتے ہو؟ نے کہا صاحب میں کیا کروں، غریب آدمی ہوں، تنخواہ بہت کم ملتی ہے، بچہ چھوٹا ہے، چیزیں کرتا ہے الٹی پلٹی، اس کو چپ کراتے کراتے دیر ہو جاتی ہے۔ ایسی کون سی بات ہے جو وہ خواہش کرتا ہے؟ تم بچے بن جاؤ، ہم سے فرمائش کرو، دیکھو ہم پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کہا چلو بھائی، اب رونا شروع کر دیا وزیر نے بچہ بن کے۔ بادشاہ نے کہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ہاتھی کا بچہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، حکم دیا، فوراً ہاتھی کا بچہ آ گیا۔ اب بادشاہ سلامت حکم دیا اور ہاتھی کا بچہ نہیں آیا، یہ ہاتھی کے بچے کی ہے مجال؟ ہاتھی کا بچہ آ گیا، ہاں صاحب آ گیا ہے، اب بوتل منگاؤ۔ بوتل منگوا دی بھائی، اب ہاتھی کے بچے کو بوتل میں ڈالو۔ گالی دے کے کہا کہ ہاتھی کا بچہ کبھی بوتل میں جاتا ہے، وہ رو جائے، نہیں ڈالو۔ بادشاہ سلامت نے ہمت ہاتھی کہ بھائی میرے بس کا نہیں ہے، اچھا اب میں بچہ بنتا ہوں اور تم میرے باپ بنو، اب میں دیکھتا ہوں تم میری خواہش کیسے پوری کرتے ہو۔ کہا ٹھیک، بوتل منگاؤ۔ بوتل منگا دی۔ ہاتھی کا بچہ منگاؤ۔ اس نے کہا مٹی لے کے آؤ۔ مٹی لے گئے، مٹی گوندی، ہاتھی کا بچہ بنا دو، بوتل میں ڈالو، یہ لو اندر چلا گیا۔ تو غریب اپنی خواہشات تو بیچارہ مٹی کے پتلے بنا کے کر لیتا ہے۔ یہ امیروں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو غریبوں کو ضرورت تھی کہ انہیں ایک بشارت دی جائے، خوشخبری پہنچ جائے کہ تمہیں جو کوئی نہیں جانتا تھا، تمہارا عزت اور احترام معلوم ہے کیا ہوگا، تم بھیڑیں پالتے ہو،
ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے پیروکاروں کو بھیڑوں سے مثالیں دے. وہ تمہارا مرتبہ اتنا بلند کر دے گا، بلکہ ان بھیڑوں کا بھی، کہ اپنے پیروکاروں کو بھیڑوں سے تشبیہ دیا کرے گا. یہ جو صرف انسانوں کی زندگی پلٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جانوروں تک کو بھی عزت اور احترام دینے کے لیے آیا ہے، وہ آج پیدا ہوا ہے. سنا، سوچا، تصدیق بہت ضروری ہے. آواز تو آئی ہے عرش مولا سے، اوپر سے. اب کیا معلوم اوپر سے آواز دینے والا تھا کون؟ یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں. آنکھوں سے جا کے دیکھیں کہ کیا ہے. پہنچے، وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی مریم بیٹھے ہوئے ہیں، اور بچہ کپڑوں میں لپٹا ہوا رکھا ہے. آپ اندازہ لگائیے یہ کوئی نشانی ہے؟ اس سے پہلے ایک واقعہ ملتا ہے، اور وہی ہے کہ جب یہ تمام لوگ وہاں پہ پہنچے تو کوئی جگہ نہیں تھی ان کے، تو مسافر خانے میں ٹھہر گئے. اور جس لفظ کا عام طور پر ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ وہ جانوروں کی جگہ نہیں ہے، مسافر خانہ ہے. کوئی بڑا کمرہ نہیں ملا وی، بلکہ مسافر خانے میں ان کو جگہ مل گئی. وہاں انہوں نے دیکھا کہ خاتون ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہے. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بچہ ہے جو کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے. کتنے بچے ہیں؟ سارے بچے کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ دیکھ کے وہ ایمان لے آئے. بھائی اس میں ایمان لانے کی کون سی بات ہے؟ آپ خود سوچیے. بھائی ظاہر ہے کہ ہر بچے کے باپ بھی ہوتا ہے، ہر بچے کی ماں بھی ہوتا ہے، ہر بچے کو کپڑوں میں لپیٹتے بھی اسی طرح سے ہمارے یہاں مشرق میں. اس میں نشان کون سا ہے؟ نشان یہ ہے کہ جب یہ وہاں پہ پڑے ہوئے تھے میدان میں، رات ہے، اندھیری ہے، تاریکی پھیلی ہوئی ہے، روشنی نمودار ہوتی ہے، ستارہ آتا ہے اور پورے کی پوری فرشتوں کی فوج آ کے یہ خبر سناتی ہے کہ جاؤ، روشنی پھیلی ہے. یہ گاؤں میں جاؤ، یہ مسافر خانے میں پہنچتے ہیں. اس زمانے میں صرف چراغ جلا کرتے تھے، اس زمانے میں کوئی بجلیاں نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی ٹیوب لائٹ سے نہیں ہوا کرتی تھی. وہ وہاں پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک مرد بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، بچہ لپٹا ہوا ہے. لیکن بچے پہ نظر پڑتے ہی معلوم ہو گیا کہ ہم نے وہ جو فرشتوں کی روشنی دیکھی تھی وہ ماند پڑ گئی ہے. چراغوں نے روشنی دینا بند کر دی ہے. اس بچے کے چہرے سے وہ نور جھلک رہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ نور مجسم ہے. اسی لیے ایمان لے آئے. کوئی تحفے تحائف پیش نہیں کیے. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ 2 برس کے ہو جاتے ہیں، کوئی دور سے لوگ آتے ہیں تو وہ آپ کی خدمت اقدس میں تحفے تحائف پیش کرتے ہیں. یہ غریب لوگ بیچارے کچھ بھی تو لے کے نہیں گئے، خالی ہاتھ گئے. اور یہی ایک راز سکھانا تھا کہ یہ وہ بھید ہے، یہ وہ سر نہا ہے جسے سمجھنا ہے کہ اگر مولا سے کچھ لینے جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے. اگر آپ کے دونوں ہاتھوں میں کچھ ہے تو آپ کو دے اگر کوئی تو آپ رکھیں گے کہاں؟ اگر آپ کا دامن پہلے سے بھرا ہوا ہے تو اس میں کوئی اور ڈال کیا سکتا ہے؟ خالی دامن جاؤ، خالی ہاتھ جاؤ، جھولی بھی بھر کے لاؤ اور اپنے ہاتھ بھی بھر کے لاؤ. یہ خالی گئے تھے خوشیاں مناتے ہوئے، جب واپس لوٹ کے آئے کہ وہ پیدا ہو گیا ہے جو ہماری کایا پلٹ سے گا. کبھی کایا پلٹی؟ ہم نے کہا ایک تو یہ ہوا کہ کبھی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ جانوروں سے اپنے پیروکاروں کو تشبیہ دے، اور آپ نے بھیڑوں سے اپنے پیروکاروں کو تشبیہ دی. بھیڑوں کی عزت بڑھ گئی، اور گڈریوں کی آپ نے مختلف مثالیں بھی پیش کی. چرواہوں کی کہ وہ ایسا ہوا اور یہ میں ہوا. مثالیں وہ تھی جو کوئی مثال دینے کو تیار نہیں تھا. آپ خود سوچئے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ کوئی علامہ صاحب تشریف لائے ہیں اور وہ تقریر کریں گے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ اگر وہ یہ کہنا شروع کر دیں میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، چوہے کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو لوگ گالیاں دیتے ہوئے چلے جائیں گے، ہمارا وقت برباد کر دیا. یہ بھیڑوں کے قصے لے کے ہمارے سامنے بیٹھ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھوں کو پڑھانے نہیں آئے تھے، آپ انہیں بتانے آئے تھے جو سیکھنا چاہتے ہیں. اور جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح سے بیٹھتے ہیں جس طرح سے بھیڑیں اپنے آقا کا کہنا مانتی ہیں، خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. اور جب وہ جو کچھ دے دے گا وہ کھا لے گی، جو پلا دے گا وہ پی لے گی. یہ ایک اور سین تھا آپ کی ولادت باسعادت کا. گڈریے واپس چلے گئے. حضرت لوقا رضی اللہ عنہ جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہو کے اپنے واپس چلے گئے. آپ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ گڈریے ہیں، آتے ہیں، آپ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اس کے بعد اپنا کاروبار نہیں چھوڑ دیتے. وہ جو کاروبار کرتے تھے بھیڑ بکریوں کا وہ وہی کرتے رہے. حرام خوری کی تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ اگر آپ پر ایمان لے آئے ہیں تو اب خدا ہی رزق دے گا. آپ اس کیڑے کی طرح ہے تو صحیح کہ خدا اس کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے جو پتھر کے اندر ہوتا ہے، لیکن کیا یہ انسان کے لیے
शराफत है कि वो कीड़ा बन जाए जो पत्थर के अंदर रहता है और इंसान बनने की कोशिश ना करे। वो अपने उसी पेशे से वाबस्ता हो गए। उन्हें कोई अब शर्मसार नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमने तो मौला को देख लिया है इन आँखों से, अब हम फिर भेड़ बकरियाँ चराते रहें। आप जो भी हैं और जहाँ भी हैं आप उसके हैं। उन्होंने बच्चे को देखा, बच्चे की वालदा को देखा, हज़रत यूसुफ नज्जार को देखा, तीनों के दीदार नसीब हुए और वापस चले गए। एक अजीब बात है, हमने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि आपके चेहरे से वो रोशनी आया थी, वो नूर झलक रहा था कि जिसके आगे सितारे भी मांद पड़ गए थे, लेकिन उसमें आपकी वालदा का चेहरा नहीं छुपा, वो अपनी जगह पर रहा। हज़रत यूसुफ नज्जार का चेहरा अपनी जगह पर रहा। वो पहचान सकते थे कौन क्या है और उनके चेहरों से जाहिर हो रहा था कि ये माँ है, ये वो है जिसने बाप बनने के लिए जिम्मेदारी कबूल कर ली है, अगरचे वो उनके सुल्ब से नहीं है, लेकिन अपनी जान पे खेल के वो सारी जिम्मेदारी कबूल करके बैठे हुए। यहाँ हम एक और सब्र तहम्मुल देखते हैं। बच्चा हो जाए, तन्हाई में हो जाए, और ऐसा बच्चा हो जिसके बारे में लोग शुकूक व शुबहात करते हों तो चल जाएगी बात, लेकिन जिस बच्चे को देखने के लिए गडरिए आ जाएं, जो किसी का राज नहीं रखा करते, फाश कर दिया करते हैं, आपस में बातें करेंगे और कोई नहीं मिलेगा तो भेड़ों को बैठ के सुनाएंगे। एक चरवाहा दूसरे चरवाहे से कहेगा रात हम गए थे, हमने ये देखा, तो पूरी दुनिया में शोर मचा देंगे, हंगामा खड़ा कर देंगे। लेकिन परवरदिगार आलम को यही मकसूद था कि आपकी खबर, आपकी खुशखबरी, आपकी बशारत दुनियाए आल, इस दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और गरीबों के ज़रिए से पहुँचे। कोई अमीर नहीं, कोई ज़राए नहीं, आम ज़राए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं। यहाँ पर आपने उन गडरियों की भी किस्मत बदल दी। आप आए ही इसीलिए थे कि जो भी आपको देखे हमेशा खुश हो। जब हम तारीख़ का मुताला करेंगे तो हमें मालूम होगा कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपको देख के खुश नहीं हुए, उन्हें कभी खुशियाँ नसीब नहीं हुई। और आज आप एक काम कर लीजिए, अगर आपने कभी कलामुल्लाह का मुताला नहीं किया, एक आम आदमी से गली में पूछ लीजिए हन्नान कौन था। कोई मिठाई वाला होगा भाई, हन्ना कौन था, पता नहीं भाई कौन है, क्या कर रहे। अच्छा ये बताएं पुंतियुस पिलातुस कौन था, हमें मालूम नहीं। आम आदमी को इतने बड़े बड़े लोगों के नाम मालूम नहीं हैं, लेकिन आप गली में एक आदमी से भी पूछ लें कि हज़रत ईसा कौन से, तो वो भी कहेंगे कि मैं जानता हूँ। वो बड़े बड़े लोगों के नाम तारीख में तो महफूज हैं, कलामुल्लाह में तो उनका जिक्र है, लेकिन आम आदमी उनके बारे में जानता तक भी नहीं। और वो गरीब औलाद, गरीब माँ बाप की औलाद जिसे कोई पूछता नहीं था, जिसे अगर बशारत खुशखबरी के लिए सुनने के लिए आए और ये समझ लीजिए कि बल्कि उस माँ को की खिदमत पे पेश हुए, वो भी आम आदमी थे, गडरिए थे, चरवाहे थे। तो ये खुशखबरी गरीबों से शुरू हुई और गरीबों के लिए। वो जो अमीर हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि हमारी झोलियाँ पहले से भरी हुई हैं, उनके लिए यहाँ कुछ नहीं है। खाली दामन, खाली हाथ आएंगे तो सब कुछ मिलेगा। और अगर अपनी नेकियां साथ लेकर आ गए और उनका चर्चा करने लगे कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो कहा जाएगा ठीक है, जो किया है उसका अजर मिल जाएगा, हमारे पास और कुछ नहीं है, हमसे लेना है तो खाली दामन होना पड़ेगा, खाली हाथ होना पड़ेगा, और आज के माशरे में खाली जहन भी होना पड़ेगा। परवरदिगार आलम हमें इन तीनों चीज़ों की तौफीक अता फरमाए।